توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سنٹر سے 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روحانی درگاہیں اور ان کے سجادہ نشین۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کی صحت مند
تعبیرات اور تشریحات پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن و سنت کی خوشبو فقہ اسلامی کی شکل میں ہو تو اسے بھی مانتے ہیں، اور تصوف کی شکل میں ہو تو اسے بھی مانتے ہیں۔ نہ تو فقہ اسلامی، فقہ حنفی کوئی علیحدہ دین ہے، اور نہ ہی تصوف کوئی علیحدہ دین ہے، بلکہ یہ قرآن و سنت کی تنویریں ہیں اور قرآن و سنت کی خوشبوئیں ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن کی امت مسلمہ کو ضرورت پڑی، اور اس سلسلہ میں یہ دونوں شعبہ جات آباد ہوئے اور ان کے دور رس اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ تصوف کے ذریعے سے ان کیفیات کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی جو کیفیات سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں قرآن و سنت پڑھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میسر آتی تھیں۔ قرون اولیٰ کا بالخصوص قرن اول کا زمانہ گزر رہا تھا، اور دوسری طرف سے مادہ پرستی کا حملہ ہو رہا تھا، نئی نئی قومیں اسلام میں آ رہی تھیں، اور دنیا داری کا ایک حملہ تھا، تو اس کے رد عمل میں تصوف کا شعبہ اختیار کیا گیا تاکہ روحانی کیفیات محفوظ رہیں اور دنیا داری کے عناصر جو ہیں ان کا غلبہ نہ ہو سکے۔ تو اس بنیاد پر تصوف کی بڑی برکات ظاہر ہوئیں، اور بڑے بڑے اکابر ائمہ انہوں نے تصوف میں پھر کتابیں لکھیں، اور وہ کتابیں آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک ایک کتاب ایک کامل مرشد کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جس کے ذریعے سے آج بھی مادہ پرستی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے تزکیہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی نفس کو اعلیٰ درجے کی طہارت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، اور انسان کو قرب خداوندی میسر آتا ہے۔ تصوف میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر نظام خانقاہی معرض وجود میں آیا، اور نظام خانقاہی کے بھی بڑے خوبصورت اور دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ یعنی جن جن علاقوں کے اندر نظام خانقاہی آیا تو وہاں صدیوں تک اس نظام خانقاہی کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، اور جو علاقے نظام خانقاہی سے محروم تھے وہاں جلد ہی بگاڑ آنا شروع ہوا۔ نظام خانقاہی کے اندر خانقاہی تعلیم و تربیت کا سلسلہ رائج کیا گیا۔ خانقاہ کا سجادہ نشین وہ ایک شیخ کامل کی حیثیت سے ایک عالم اور ایک فاضل شخصیت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے بزرگوں کے جو اہداف تھے اس کے پیش نظر خانقاہوں کو چلایا۔ یہ یاد رکھیں کہ ویسے تو مطلقاً روحانی تربیت گاہ وہ ایک خانقاہ کہلاتی ہے، لیکن جب اس میں بطور خاص اللہ کے کسی ولی کا مزار ہوتا ہے، مرقد ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر وہ برکات کا ایک گہوارہ قرار پاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی جہاں دفن ہوتے ہیں ان جگہوں کے اندر رب ذوالجلال بڑی برکتیں نازل فرماتا ہے، کہ یہ نجوم ہدایت جنہوں نے زندگی بھر اللہ کا قرب حاصل کیا، جن کے پیکر پر اللہ کے جلوے برستے رہے، جنہوں نے شیطان
کے خلاف جہاد کیا، حق کا پرچم بلند کیا، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ انوار و تجلیات کی کئی قطاریں، کئی میلے ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی زمین میں ان کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ جگہیں بھی انوار و تجلیات کی مرکز بن جاتی ہیں۔ اور یہ شروع سے ایسی جگہوں پر جانے کا پھر اہتمام کیا جاتا رہا، اور یہ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے ایک واضح چیز ہے۔ آج اس موضوع پر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی جہاں دفن ہوتے ہیں، جو ان کا مرکز جس جگہ بنتا ہے، وہ عام زمینوں سے وہ مقامات صرف وہ قبر ہی نہیں بلکہ ارد گرد کی جگہ بھی مرکز فیض ہونے کے لحاظ سے عام زمینوں کے مقابلے میں اس میں امتیازی شان ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں صرف یہ کتاب الثقات سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 5 میں ہے، اور یہ بطور خاص حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا قدس سر العزیز آپ کے لحاظ سے اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے، اور یہ کتاب الثقات ہے۔ اصول حدیث اور اسماء الرجال کے لحاظ سے خصوصی طور پر جو محمد بن حبان بستی نے لکھی، 354 ہجری جن کی وفات ہے، اس کی 5ویں جلد کے اندر انہوں نے 2392 نمبر پر امام علی بن موسیٰ الرضا ان کے حالات لکھے، اور ان حالات کے اندر یہ چیز لکھی، کہتے قد زرتہ مرارا، کہ ان کی قبر جو ہے وہ میں نے کئی بار اس کی زیارت کی، جو کہ طوس کے علاقہ میں ہے، یعنی ایران کے اندر۔ لکھتے ہیں کہ وما حلت بی شدت فی وقت قیام بطوس، جن دنوں میں میں طوس میں رہا کرتا تھا، ما حلت بی شدت، کوئی بھی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو مجھ پہ آئی ہو تو میں نے اس کو ٹالنے کے لیے حضرت امام علی رضا جو ہیں ان کے مزار پر حاضری نہ دی ہو۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید ایسا طریقہ جہال نے گھڑا ہوا ہے، تو ایک ایسے پائے کا امام کے جن کی یعنی یہ کتاب الثقات پر فیصلے ہوتے ہیں راویوں کے کہ کون سا راوی ثقہ ہے اور کون سا راوی غیر ثقہ ہے، اور اتنے پہلے کہ 354 ہجری ان کی وفات ہے، تو اس سے پہلے کا اپنا یہ معاملہ یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی مجھ پہ کوئی مشکل مقام آیا، جب میں طوس میں رہا کرتا تھا، فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا، تو میں نے امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علی جدہ و علیہ، اللہ کے صلوات ہوں آپ پر اور آپ کے جد پاک پر، میں نے جب بھی کوئی مشکل مقام آیا تو ان کی قبر پر حاضری دی، وَدَعُوتُ اللَّهَ إِزَالَتَهَا، وہاں جا کے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ مشکل ٹل جائے، یعنی جس طرح اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ واضح طور پر اب فرق بھی دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ دعا ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ کتاب الثقات کے مصنف جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز پہ جا کے مانگوں گا تو پھر اچھی قبول ہوگی۔ تو جب بھی مشکل آئی تو میں ان کے مرکز پہ پہنچا، دعوت اللہ ازالتہا، تو وہاں پر دعا کے جو کئی طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی اس پاک جگہ کے صدقے کہ یہ میری مشکل جو ہے وہ ٹل جائے، مشکل حل ہو جائے، مصیبت ٹل جائے۔ تو کہتے ہیں الا استجیب لی، تو یہ کلمات حسر ہیں کہ میں جتنی بار بھی گیا ہوں وہاں جانے سے میری دعا قبول ہوئی ہے۔ الا استجیب لی، یعنی ابھی دین اسلام کی 4 صدیاں بھی مکمل نہیں ہوئی تھیں، اس سے پہلے
ائمہ کا یہ عمل تھا کہ جہاں پر پاک ہستیاں دفن ہیں وہاں جانا چاہیے اور وہاں فیض حاصل کرنا چاہیے. یہ کہ وہاں جانے کو معصیت کہنا، گناہ کہنا اور یہ کہ ملتا کچھ نہیں، یہ ابن تیمیہ اور بعد کے لوگوں نے ایسی باتیں گھڑی ہیں. حقیقت میں دین اسلام میں جو ائمہ گزرے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں تسلیم کی ہیں. کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے وہاں جا کر دعا کی ہے تو ایک ہوتا ہے نا کہ 50% دعائیں قبول ہوئی ہوں، 75% کو یہ کہتے ہیں 100% قبول ہوئیں. الا استجیب لی وزالت انی تلک شدہ، اور وہ شدت جس کا مجھے سامنا تھا وہاں جا کر دعا مانگنے سے مجھ سے وہ زائل ہوئی. کہتے ہیں وہذا شیء جربتہ مرارا فوجدتہ کذالک. کہتے ہیں کہ میں نے بطور تجربہ بھی کئی بار اس کو آزمایا. ھذا شیء یعنی وہاں جانے سے مشکل کا حل ہونا، دعاؤں کا قبول ہونا، یہ وہ شے ہے جربتہ جس کا میں نے تجربہ کیا ہے، مرارن کئی بار، فوجدتہ کذالک ہر بار میرا تجربہ صحیح ثابت ہوا ہے کہ جب بھی وہاں جا کر میں نے دعا مانگی تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ میری مشکلیں حل ہوئیں اور مجھے رب ذوالجلال نے یہ مقام دیا. آگے کہتے اماتنا اللہ علی محبت المصطفیٰ و اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ اجمعین، کہ اللہ تعالی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا کرے. اب ہمارے موضوع کے لحاظ سے روحانی درگاہیں، خانقاہیں، یہ اس میں ہم نے بنیادی طور پر اس چیز کو ذکر کیا اور یہ ہمارا فرق ہے وہابیت سے، نجدیت سے اور خارجیت سے اور ناسبیت سے، کہ ہم اہل حق ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارے نزدیک صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے جو اولین نفوس قدسیہ ہیں ان کا مقام تو بہت ہی بلند و بالا ہے. ایک عام ولی بھی جہاں دفن ہوتا ہے وہاں خاص رحمتیں ہوتی ہیں اور وہاں رحمتیں انسان جب جاتا ہے تو ان رحمتوں سے بہرہور ہوتا ہے. یہی عقیدہ پھر امت میں آگے رائج ہوا، اس لیے ہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر جب شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے حاضری دی تو یہ لکھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. یعنی جس مٹی کے اندر مجدد صاحب کی قبر ہے، دفن ہے، اقبال کا یہ نظریہ ہے کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، کہ ستاروں کی اتنی روشنی نہیں جتنی اس مٹی کی روشنی ہے، مٹی کے ذروں کی روشنی ہے. کیوں ہے؟ کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، کہ اتنی بڑی ہستی وہاں پر رونق افروز ہے، اس کی بنیاد پر وہ مٹی کے اندر بھی یہ اثرات موجود ہیں. باقی یہ تاریخ اسلامی میں اس کے ہزارہا شواہد ہیں کہ ان مراکز پر کی برکات کیا ہیں اور وہاں جانے سے، حاضری سے کیا کچھ ملتا ہے. اب جس وقت ایک خانقاہ اور روحانی درگاہ کا یہ مقام طے شدہ ہے تو یقیناً برکات وہاں جانے سے ملتی ہیں. اب اس کے بعد وہاں پہ پھر ان امور کو چلانے کے لیے، یعنی حاضرین جو زائرین ہیں ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں اور پھر آنے والوں کے لیے تزکیہ و تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو اس میں پھر بنیادی کردار جو ہے وہ سجادہ نشین صاحب کا ہوتا ہے، کہ جو وہاں پہ جن کو یہ منصب ملتا ہے اور اس منصب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئے ہوئے لوگ بھوکے نہ رہیں اور وہاں پر انتظامات ہوں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کی تربیت کی جائے. تو ایسا سلسلہ طویل عرصے تک ان خانقاہوں میں جاری رہا اور اب بھی کئی مقامات پر اللہ کے فضل سے جاری ہے. لیکن بعض جگہ جو ہیں وہاں پر
ایسے ہی خانقاہوں کے اندر پھر کچھ بگاڑ آ گیا، جس کی وجہ سے ایک تو مخالفین کو انگلی اٹھانے کا موقع ملا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جانے والوں کے جو ہیں وہ حقوق متاثر ہوئے۔ وہی اقبال جن کے بارے میں نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار۔ پھر بعض خانقاہوں کے لحاظ سے اقبال نے پھر یہ بات بھی کی کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات، میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل۔ یہ جس تزلزل کا آج ہمیں بھی سامنا ہے، میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات۔ اور پھر جس وقت یہی بات جو ہے وہ آگے مزید بڑھتی گئی اور چلتی گئی، تو پھر اقبال کے نظریات میں اس سلسلہ میں کچھ انہی لوگوں سے ٹکراؤ بھی آیا، اور ایسے شعر بھی لکھے کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، اس طرح کے شعر بھی لکھے۔ اور پھر یہ بھی کہا کم باذن اللہ، کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ کم باذن اللہ، کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، یعنی یہ واقعی ولایت کی طاقت ہے جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہو یا دیگر، کہ جو مردے کو کہیں کم باذن اللہ، اتنی طاقت۔ اقبال کہتا ہے کم باذن اللہ، کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ ایک تو مجاور رہ گئے، دوسرے قبریں کھودنے والے رہ گئے، یعنی وہ کم باذن اللہ والے چلے گئے، پیچھے مجاور رہ گئے اور گورکن رہ گئے۔ گورکن یعنی قبریں کھودنے والے پیچھے رہ گئے۔ تو بہرحال یہ جو اقبال کا کنسپٹ ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ چلو کم باذن اللہ والے نہ بھی ہوں تو مجاور سے پہلے اور کم باذن اللہ کے بعد بھی بہت سی سیٹیں ہیں، بہت سے منصب ہیں، اور بہت سے عہدے ہیں، اور بہت سی ضرورتیں ہیں کہ جن کے پیش نظر مشائخ نے اپنا کردار ادا کیا، اگرچہ وہ اس کرامت کے وارث نہیں تھے کہ کم باذن اللہ کہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر وہ تقویٰ، پارسائی، طہارت، صحت عقیدہ کا جب درس دے رہے ہیں تو وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اور ایک نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، بدی کو روک رہے ہیں، تو پھر بھی وہ اپنے اسلاف کے مشن چلا رہے ہیں۔ لیکن جس وقت مثلاً بعض جگہوں پہ شاید اسی وجہ سے اقبال نے کہا کہ جب انہی خانقاہوں اور بارگاہوں کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ چھلے اور کڑے پہن کر بیٹھ گئے اور غیر شرعی بود و باش سے، اور ان کی مصروفیات یہ ہیں کہ کبھی کتوں کی لڑائیاں ہیں، کبھی ریچھوں کی لڑائیاں ہیں، کبھی مرغوں کی لڑائیاں ہیں، اور ایسے مشاغل کے اندر پھر وہ چلے گئے، تو پھر اقبال ان کو مجاور کہتا ہے یا گورکن سے تعبیر کرتا ہے۔ بہرحال درمیان میں بھی مراحل کافی ہیں کہ جس پر آج بھی اہل حق عمل کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے خانقاہ آباد ہے۔ لیکن جہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے اسی کو ہم بھی اپنے موضوع میں مخاطب بنائے ہوئے ہیں کہ وہ شایان شان نہیں، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ
برا کام کرتا ہے کسی بری جگہ پہ تو برائی تو پھر بھی ہے، لیکن دوسرا اگر مسجد میں آ کے کرتا ہے، حرم میں آ کے کرتا ہے تو وہ پھر بڑی برائی ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ تو یہ جب ہمارے نزدیک اتنی مقدس درگاہیں ہیں، اتنے بڑے مراکز ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت کے مقامات ہیں، جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں جس وقت بھنگ اور چرس اور گھوٹے اور بدماشیاں اور اس طرح کے سلسلے جب چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خود جو وہاں دفن ہستیاں انہیں بھی کوفت ہوتی ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اوپر سے جانے والے جو ہیں وہ بھی لٹتے ہیں کئی وجوہ پر۔ اور اس سے جو سب سے بڑھ کر فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اسلاف کے عقیدے سے ہٹ کے کسی نئی فکر کو وہاں پر پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، انہیں رافضی بنا رہے ہیں، انہیں خارجی بنا رہے ہیں، انہیں ناسبی بنا رہے ہیں، تو یہ ایک مزید بہت بڑا حملہ ہے۔ اگر ایک سجادہ نشین بیٹھے ہیں، بولتے نہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وقت نماز کا ہو، جماعت میں شریک ہوتے ہیں یا خود جماعت کراتے ہیں، اور اگرچہ وہ درس قرآن نہیں دے سکتے یا دے نہیں رہے تو صحیح العقیدہ ہیں، تو ان کی وجہ سے نقصان نہیں ہے، لیکن جس وقت وہاں بیٹھ کر نماز کو اہمیت نہیں دی جاتی، یعنی جماعت کا وقت ہو جاتا ہے، ویسے لوگ پھر رہے ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، ویسے پیران طریقت کئی صاحبزادے ہیں مگر نماز کے لیے کوئی نہیں، یا پھر جو ہے وہ آگے فسق و فجور کے اڈے بنے ہوئے ہیں، گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر بد اعتقادی کے مختلف اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ اب کتنے سجادہ نشین ہیں، کتنی خانقاہوں کے، کہ وہ مثلا موجودہ جو بد مذہب فرقے ہیں ان میں وہ چلے گئے ہیں، مثلا کئی سجادہ نشین جماعت اسلامی میں ہیں۔ جماعت اسلامی کے بانی نے ان قبروں کو بت کہا ہے، قبروں پہ جانے والوں کو مشرک کہا ہے، اور اس تصوف کو دین کے مخالف ایک تحریک قرار دیا ہے کہ یہ دین مٹانے والی تحریک ہے۔ یہ کس منہ سے یہ کچھ پیر جا کے جماعت اسلامی کے جلسوں کی وہاں یہ صدارتیں کرتے ہیں؟ ان کی صرف اتنی قیمت ہے کہ انہیں کوئی روٹی کھلا دے، کوئی چائے پلا دے، کوئی صاحب صدر کہہ دے اور یہ ادھر ہی چلے جائیں۔ تو یہ خانقاہ کو آباد کر کے خانقاہ کا حق ادا کریں، اور یہ تھوڑے ہیں جو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ ہیں جو رفض کے سوداگر ہیں، رفض کے لمبردار ہیں، اور روافض کی جا کے بغلوں میں ان کے گود میں بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنے ہاں بلاتے ہیں۔ اور پھر اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ تصوف اور تشیع کا اتحاد کرنا ہے، یعنی یہ شو کرنا کہ تصوف تشیع ہی ہے اور تشیع تصوف ہی ہے۔ اور آپ نے کل کے درس میں سنا کہ تشیع کیا چیز ہے اور کس طرح کیا نظریات ہیں، کیا صورتحال ہے۔ تو آج یعنی کس قدر یعنی یہ اس طرح کے لوگ کہ جن کے چہرے پہ نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ انہیں اپنے آبا کی تعلیم کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی دیگر کوئی صورتحال، اور وہاں وہ اپنا بیٹھ کے دھندا کر رہے ہیں، اور پھر چلو پڑھا نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، تو کم از کم لوگوں کو اٹھا کے بد عقیدہ کیمپوں میں تو نہ پہنچائیں۔ یعنی کتنے ایسے سجادہ نشین ہیں کہ جو یعنی درباروں کے اوپر جانے والوں کو اٹھا کے آگے انہیں بھیج رہے ہیں بد عقیدہ لوگوں کے کیمپوں کے اندر۔ یعنی یہ ایک بھرتی کیمپ بنے ہوئے ہیں کہ جو ادھر پہنچتا ہے اس کو کا ایمان سلامت نہیں رہتا، اس کا نظریہ سلامت نہیں رہتا، اور اس کو کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اس کے پیش نظر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیسے اصلاح ہو اور نظام خانقاہی درست ہو، اور نظام خانقاہی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اس سلسلہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند مکتوبات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ
آپ نے تو یہاں تک لکھا، آپ نے ایک تو واضح طور پر سجادہ نشینوں کے نام خطوط میں لکھا، پیران طریقت کے نام لکھا، انہیں یہ واضح کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ہر مبتدع و دال عقائد فاسدہ خودرا بزا میں فاسد خود از کتاب و سنت اخذ می کند، کہ ہر بد عقیدہ بندہ اپنے نظریے کے مطابق اپنا جھوٹا عقیدہ وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں اور میں سنت سے پیش کر رہا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تصحیح عقائد بر وفق آرائے علماء اہل سنت و جماعت کہ نجات اخروی وابستہ با اتباع آرائے ثواب نمائے این بزرگوارا است، کہ اپنا عقیدہ اہل سنت کے اکابر کے مطابق درست رکھو. ویسے تو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میرا قرآن سے ثابت ہے، میرا سنت سے ثابت ہے، یعنی خواہ وہ ناسبی ہے، رافضی ہے، تفضیلی ہے، وہ جو بھی ہے وہ کہے گا. اہل سنت سے ہٹ کر بھی وہ کہے گا کہ میرا تو اہل سنت سے ثابت ہے. تو مجدد صاحب نے لکھا کہ نہیں، نخستین ضروریات بر ارباب تکلیف تصحیح عقائد است بر وفق آرائے علماء اہل سنت و جماعت، کہ سب سے پہلی جو دین کی ضرورت ہے، ضروریات دین میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقائد کو علماء اہل سنت کی آراء کے مطابق صحیح کرنا. یعنی علماء اہل سنت جن کو مجدد صاحب علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کو علماء کے بارے میں اپنے آنے والوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے اکابر علماء ماضی میں جو اہل سنت گزر چکے ہیں، ہم نے ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا ہے، اور یہ پہلی ضرورت ہے. یعنی جس طرح اب وضو ہوگا تو آگے نماز پڑھی جائے گی، تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی دعوت جو ہے وہ سجادہ نشین وہاں بیٹھا ہوا دے. اور آج یہ ہوتا ہے کہ یعنی اصل ان کے اندر اپنی کمزوریاں ہیں، لیکن اس پر پھر وہ مختلف قسم کے پردے ڈالتے ہیں. یعنی سجادہ نشین کچھ ایسے ہیں کہ مثلا وہ اسپیشلسٹ ہیں دعا کے لیے. دعا کے کس انداز میں؟ اگر پیپلز پارٹی کا لیڈر چلا گیا انہوں نے اس کی کامیابی کی بھی دعا کرنی ہے الیکشن میں، اگر نون لیگ چلا گیا انہوں نے اس کی بھی، اگر کاف لیگ کا چلا گیا انہوں نے اس کی بھی، اگر پی ٹی آئی کا چلا گیا انہوں نے اس کی بھی. یعنی ان کا اپنا کوئی نظریہ ہی نہیں، وہ رب سے کس منہ سے مانگ رہے ہیں. اور جس طرح ملک میں ایک بڑا طبقہ یہ ان جماعتوں کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے کہ ان کی وجہ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہا، تو ایسے ہی ان پیروں کے جو دعا، ان سیاسی نام نہاد سیاسی لوگوں کے جو دعا گو پیر ہیں، وہ بھی تو اسی رستے کے ستون اور پتھر ہیں جو نظام مصطفیٰ کو نہیں آنے دے رہے. کہ ان کے نزدیک ان کی دعائیں جو ہیں ایک ڈاکو کے لیے ہیں، ایک کرپٹ کے لیے ہیں، ایک قاتل کے لیے ہیں، ایک بدماش کے لیے ہیں. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایوان پاکستان کے اندر جا کر وہ دین کا کام کرے گا یا وہ چلائے گا. تو اس بنیاد پر یعنی پیروں کو، سجادہ نشینوں کو درگاہوں میں بیٹھے ہوئے کلمہ حق بلند کرنا چاہیے کہ جب ان کے پاس کوئی سوشلزم کا ہرکارہ آتا ہے، جب ان کے پاس کوئی غازی ممتاز حسین قادری شہید کو پھندے چڑھانے والا آتا ہے، جب ان کے پاس کوئی آسیہ ملونہ کو بھگانے والا آتا ہے، تو وہ کم از کم وہاں تو اپنا منہ کھولے اس کے سامنے کہ تم کس منہ سے میرے پاس دعا کروانے آئے ہو، کہ میں نے تیرے لیے دعا کر کے اللہ کو ناراض کرنا ہے، کہ تمہارے کرتوت کیا ہیں. یعنی یہ اب جتنے ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں اوپر تو ان کے لیڈر ہیں، وہ ان سے یہ واسطہ ہیں، اور یہ نیچے انہوں نے دعائیں بک کرائی ہوئی ہیں پیروں سے نذرانے دے کر. تو جو اس طرح کا دھندا چل رہا ہے، یہ سجادہ نشینی اور یہ خانقاہی نظام، اس کا ہرگز اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پھر اس پر کوئی اوپر وہ کور چڑھا دیتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، سب کے لیے درگاہیں کھلی ہیں، جو بھی آئے آئے. اب آئے جو بھی آئے، مگر جاتا ہوا تو ایک کا بن کے جائے، وہ جیسا آئے ویسا جائے. تو پھر یہ
تو ان بزرگوں کا جن کی وہ خانقاہیں ہیں، جن کے وہ آستانے ہیں، ان کا یہ ہرگز پیغام نہیں تھا۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص یہ ظاہری طور پر مثلا بجلی کے معاملات ہیں، اس کے پاس ان کے بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے آلات ہیں، یعنی ایسے دستانے ہیں باقی سارے کہ جس کی وجہ سے وہ تار ننگی ہو تو سارے مسئلے کور کر لیتا ہے۔ اب وہ تو کہے کہ کوئی بات نہیں، اگر اس جگہ پہ تاریں ننگی بھی ہیں اور یہ سرکٹ شارٹ ہو چکا ہے اور آگ لگی ہوئی ہے، میں ٹھیک کر لوں گا، جیسا بھی ہے مجھے بلاؤ میں کر لیتا ہوں۔ اب اس کے پاس تو کنٹرول پانے کے لیے سب کچھ ہے، اور ایک بالکل اناڑی ہو اور کہے کہ مجھے دھکیل دو اندر، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، تو وہ تو لٹک جائے گا۔ تو جس کی اتنی ولایت مضبوط ہے، اتنا تقوی مضبوط ہے، اتنی پارسائی مضبوط ہے کہ اگر سکھ آئے گا تو پھر سکھ نہیں جائے گا، اگر ہندو آئے گا تو ہندو نہیں جائے گا، اگر بد عقیدہ آئے گا تو بد عقیدہ نہیں جائے گا، وہ ضرور فیض پائے گا۔ تو وہ تو دروازہ کھلا رکھے، اور جس نے پھر اسی بجلی کے ساتھ لٹک کے مر جانا ہے کہ اس آئے ہوئے نے اس پیر کے بچے گمراہ کر کے لے جانے ہیں، اس آئے ہوئے نے اس پیر کے رشتہ دار گمراہ کر کے لے جانے ہیں، اس آئے ہوئے نے اس پیر کے مرید گمراہ کر کے لے جانے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں اور جو بھی آئے۔ تو یہ صورتحال بھی پیش نظر اس کو دیکھنا چاہیے کہ دروازے کھلے رکھنے والا تمہارا حلیہ بھی ہے، کہ اتنی طاقت بھی ہے، اتنی اپروچ بھی ہے، اس قدر تمہارے اندر روحانی پاور بھی ہے کہ اگلا جو ہے وہ تمہارے سامنے لاجواب ہو جائے گا اور تم اس کے کفر کو مٹا دو گے۔ تو جب ایسی صورتحال اپنی ہے کہ وہ تم پہ غالب آ جائے گا، اور دیکھنے والے متاثر اس سے ہوں گے کہ اس نے وہ آیا تھا اور ہمارے پیر صاحب کو تو اس نے بالکل مبہوت کر دیا، یا اس طرح کی چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو آج بچہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے وہ خسارہ ہوگا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ روحانی درگاہوں میں فقہ کی کتابوں کا بھی درس دیا جائے، باقاعدہ قدوری، کنز الدقائق، اس طرح کی کتابیں لکھ کر بھیجیں کہ یہ درس دیا جائے۔ اور پھر یہاں تک اب لکھا، اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم کاڑے لفظ نہیں مانتے، ہم تو فلاں لفظ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے علم و بس کریو یار، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ یعنی سارا سلیبس دے کر پھر آگے آپ یہ فرماتے ہیں، یہ حصہ چہارم مکتوبات شریف فرماتے ہیں، این جا قول امام ابی حنیفہ و امام ابی یوسف و امام محمد معتبر است، نہ عمل ابی بکر شبلی و ابی حسن نوری۔ یہ بعد والے دو عظیم ولیوں کے نام ہیں اور پہلے تین عظیم فقہا کے نام ہیں، حالانکہ وہ بھی ولی ہیں لیکن عرف عام ان کو فقیہ سمجھا جاتا ہے، مفتی سمجھا جاتا ہے۔ تو مجدد صاحب نے لکھا کہ حلال و حرام والے مسئلے میں صوفیوں کے قول نہیں چلیں گے، فقہا کے قول چلیں گے۔ صوفی اپنی جگہ صوفی ہیں، اپنی جگہ ان کی شان بڑی ہے، اپنی جگہ ان کی کرامتیں بڑی ہیں، مگر جب بات فتوے کی ہوگی، بات شریعت بیان کرنے کی ہوگی، تو پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ این جا قول امام ابی حنیفہ و امام ابی یوسف و امام محمد معتبر است۔ تو یعنی کتنے اب صورتحال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سید ہوتے ہیں، یہ ابو حنیفہ کون ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم فلاں ہوتے ہیں، یہ امام ابو یوسف کون ہوتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں میں متفق علیہ مسلک رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر صوفیاء کا درجہ ہے اور صلحاء کا درجہ ہے، سب کا درجہ ہے، مگر شریعت مطہرہ جنہوں نے بیان کی اس کے مطابق پھر یہ بات رہے گی تو خانقاہ چلے گی اپنے اصل کردار کے ساتھ۔ خانقاہ کا جو پھر اثرات مرتب ہوں گے، پھر دین کی حفاظت ہوگی،
تحفظ ہوگا، اور اگر ان چیزوں کو ترک کر دیا جائے گا، اصول کو ترک کر دیا جائے گا، تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اب دیکھو جن لوگوں نے ہمارے نظام کو ترک کیا، ہمارے تربیت کے طریقے کو ترک کیا اور علیحدہ ایک سسٹم بنایا، وہ نظام ہے جس طرح مثلا سعودی عرب کا ہے یا اس سے ملتا جلتا، بالآخر وہ آج آ کے مجبور ہوئے، یعنی جس وقت ان کے شاگرد داعش بنے، جب ان کے شاگرد انہوں نے خود کش دھماکے کیے، جب ان کے نائر نجیدی نامی بندے نے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر دھماکہ کر دیا چند سال پہلے رمضان المبارک میں، تو پھر انہوں نے اس پر سروے کیا کہ یہ ہمارے پڑھے ہوئے یہ ہماری مانتے کیوں نہیں، یعنی یہ اب جو داعش کا فتویٰ ہے کہ مثلا سعودی حکومت مرتدوں کی حکومت ہے اور امام حرم جو ہے یہ مرتد ہے، یا خادم الحرمین پر کفر کا فتویٰ ہے، یا سرکار یہ بینک لوٹ لینے چاہیے سعودی عرب کے، یہ سارے فتوے داعش نے دیے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں کون؟ وہ انہی کے مکاتب کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کسی اور نے تو نہیں پڑھایا، وہ بریلوی تو نہیں ہیں، وہ ان کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر اب آیات اور احادیث پیش کر کے ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ استدلال کرنے کی بنیاد پر۔ تو انہوں نے اپنے کالم لکھے اس سلسلہ میں اجلاس میں کہ ایسا کیوں ہوا، تو اس پر انہوں نے لکھنا پڑا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہا کو چھوڑ کے ڈائریکٹ استدلال کیا کہ ان کی نہج کی ضرورت نہیں، وہ صوفیاء کے طریقے کی ضرورت نہیں، تو یہ خود اب ڈائریکٹ ہو گئے، ہم سے بھی آگے، ہمیں بھی چھوڑ گئے ہیں۔ تو اس طرح یعنی وہ بھی بند گلی میں بند ہوئے، اور ادھر کے اگر یہ چھوڑیں گے اس طریقے کو تو اس میں بھی تشیع آئے گا، اور جس طرح کے رفض جو ہے وہ فنکار رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس کے پیش نظر یعنی خانقاہ کا جو ہمارا شعبہ ہے، ہماری یعنی اہل سنت و جماعت کے وہ قلعے ہیں، اہل سنت و جماعت کے نذرانے ہیں، فنڈز ہیں، ان کا وہ بہت بڑا مصرف ہے، وہاں سے رجال تیار ہونے چاہیے، وہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس دین کی سربلندی کے لیے وہ متحرک ہونے چاہیے، لیکن چونکہ اخراجات سارے وہاں ہو رہے ہیں، لیکن جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں تیاروں کے دین کے لیے انہیں خراج تحسین ہے، مگر جو نکل رہے اکثر جگہوں سے وہ رفض کے پیروکار نکل رہے ہیں، یا پھر وہ کتے اور اونٹ اور جو ہے وہ ریچھ لڑانے والے یہ لوگ نکل رہے ہیں، وہ ذمہ داری نہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بن رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بعد علیہ السلام و غریبہ و سیود و غریبہ فتوبہ للغربہ، کہ جس دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پتھر برداشت کیے اور پیکر مقدس کا خون پیشانی سے نکل کر نیچے قدموں تک پہنچا، وہ دین بے وطن ہوا ہے، وہ دین بے گھر ہوا ہے، وہ دین غریب الوطن ہے، اس دین کو اب وطن اور گھر دینے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اکثر جگہوں سے لوگ تیار ہو کے نکل رہے ہیں، یعنی وہی تیار جو ان کی فکر ہے، ایک دنیا داری، ایک ہوس پرستی، ایک یہ صورتحال۔ تو اس بنیاد پر ہمارے بڑے قلعے جہاں پر ایسی صورتحال ہے، تو یہ کتنا فکری نقصان ہے ہمارے مسلک کا، اور کس قدر یعنی یہ جو بہت زیادہ مسلک کو غیروں کی طرف سے دبایا جا رہا ہے، اس میں ان لوگوں کا بڑا دخل ہے کہ جنہوں نے جہاں سے شیر تیار کرنے تھے وہاں انہوں نے لومڑیوں کا کاروبار کر رکھا ہے، اور جہاں انہوں نے آنکھوں والے کہ جو دیکھیں کہ چوری کہاں سے ہو رہی ہے وہاں انہوں نے نابینے بنانے کا دھندا شروع کیا ہوا ہے، اور جو جاتا اس کی آنکھیں نکال رہے ہیں اور اس کو اندھوں کے دیس میں داخل کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ فیصلہ کن مکتوب بھی سب پیران طریقت کے لحاظ سے اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا قول ہے جلد نمبر 2 میں، جلد نمبر 2 مکتوبات شریف، صفحہ نمبر 58، حصہ ششم، دفتر دوم۔ آپ فرماتے ہیں صوفیائے وقت نیز اگر بر سر انصاف بے آیند، اس وقت کے جو صوفی تھے
مجدد صاحب ان کو کہہ رہے تھے اتنی صدیاں پہلے، صوفیائے وقت نیز اگر بر سر انصاف بیایند، کہ وقت کے صوفی اگر انصاف کریں، اس وقت کے صوفی جنہیں مجدد صاحب نے جھنجھوڑا، اور ظاہر ہے کہ بڑے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، اور آج ہم وہی پیغام صرف سنا رہے ہیں، جھنجھوڑ تو نہیں سکتے آج کے حضرات کو، کہ صوفیاء وقت نیز اگر بر سر انصاف بیایند و ذوف اسلام و افشاء کذب را ملاحظہ کنند، کہ یہ ذرا اپنے خول سے باہر تو نکلیں صوفیاء وقت، یعنی چند مریدوں کے نعروں میں جو مست ہیں اور ان کی طرف سے ہاتھ چومے جانے پر سمجھتے ہیں کہ اسلام ہر طرف غالب ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں وظوف اسلام و افشاء کذب را ملاحظات کنند، اگر یہ دیکھیں کہ اسلام کمزور کتنا ہو چکا ہے، و افشاء کذب، اور جھوٹ پھیل کتنا گیا ہے، یعنی رفض، باقی لبرل ٹولہ، انگریز، ہندو، سکھ، یہ سب، تو کہتے ہیں کہ ملاحظہ کنند باید کہ اگر یہ دیکھ لیں کہ اسلام کمزور کتنا ہو گیا ہے اور جھوٹ پھیل کتنا گیا ہے، کون؟ صوفیاء وقت، یہ دیکھ لیں تو کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ در ما ورائے سنت تقلید پیران خود نہ کنند، کہ اگر صوفیاء وقت یہ دیکھ لیں کہ اسلام کمزور کتنا ہو گیا ہے اور جھوٹ پھیل کتنا گیا ہے، تو پھر سنت کو چھوڑ کے اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں۔ یعنی صوفیاء وقت پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میرے حضرت صاحب نے یہ کہا، میرے پیر صاحب نے یہ کہا، اور وہ کہا ہوا سنت کے خلاف ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اگر صوفیاء وقت جو ہیں انہیں پتہ چلے کہ اسلام کمزور کتنا ہے تو پھر سنت کی بات کریں، وہ پیروں کے پیچھے نہ چلیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما ورائے سنت تقلید پیران خود نہ کنند و امور مختارہ آرا با بہانہ عمل شیوخ دیدنے خود نہ گیرن، کہ اگر جو ہے وہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ اسلام کمزور کتنا ہے اور جھوٹ کتنا پھیل چکا ہے، تو پھر یہ گھڑی ہوئی باتوں کو بہانہ نہ بنائیں، یعنی جن باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور گھڑے ہوئے کام ہیں وہ انہوں نے رائج کیے ہوئے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اسلام کمزور کتنا ہو چکا ہے اور جھوٹ پھیل کتنا چکا ہے، تو پھر یہ کیا کریں؟ اتباع سنت البتہ منجی است۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنت پہ عمل کرو گے تو نجات ملے گی، سنت پہ، یعنی کئی درباروں پہ کئی رسم و رواج بنے ہوئے ہیں، فرمایا ان کو لے کے چل رہے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ عمل ہے، بزرگوں کا، تو آپ نے فرمایا کہ سنت کو مقدم کرو۔ اتباع سنت البتہ منجی است و مثمر خیرات و برکات، کہ اس سے خیرات و برکات جو ہیں اس کا ثمر ملے گا۔ در تقلید غیر سنت خطر در خطر است، اور سنت چھوڑ کے کسی اور چیز کی تقلید جو ہے اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور فرماتے ہیں اپنا طریقہ بیان کرتے ہوئے وما علی الرسول الا البلاغ، کہتے ہیں پیرانے مارا حضرت حق سبحانہ و تعالی از ما جزائے خیر دہد، ہمارے پیروں کو اللہ ہماری طرف سے جزائے خیر دے، کہ ما و پسماندگان را باتیان امور مبتدا دلالت نہ کردن و بتقلید خود ہا در ظلمات مہلکہ نینداختن و جز بمطابت سنت راہ را نمودن، کہا ہمارے پیروں کو رب بہترین جزا دے کہ انہوں نے ہمیں اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، قرآن و سنت پر چلنے کا حکم دیا۔ باتیان امور مبتدا دلالت نہ کردان و بتقلید خود ہا، اپنی تقلید کا نہیں کہا کہ تم نے ہمارے پیچھے چلنا ہے، در ظلمات مول کا نینداختن،
برے کاموں میں ہمیں انہوں نے نہیں ڈالا۔ ظاہر ہے کہ جو سچے کام ہیں تو وہ جس طرح ہم نے خود تقلید کے موضوع پر بتایا ہے، اور اچھوں کے پیچھے چلنے میں اچھائی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اصول رکھا ہے مریدوں کے سامنے کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کا حکم کیا ہے، تو تم نے اس چیز کو مقدم کرنا ہے۔ یعنی ایک چیز سرکار فرما گئے ہیں، وہ چیز منتظر ہے کہ اس پہ عمل ہو، اس پہ کوئی کرتا نہیں، اور دوسرا پیر صاحب نے کچھ کہا تھا اس پہ سارے ڈٹ گئے ہیں کہ ویسے ہی کرنا جیسے پیر صاحب نے کہا ہے، اور سرکار کے کلمے کا کوئی دھیان نہیں، سرکار کی شریعت کا کوئی دھیان نہیں۔ تو مجدد صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں وجز بمطابت سنت رہا نمودن، کہ ہمارے پیروں نے ہمیں سوائے سنت کی پیروی کی کوئی رستہ نہیں دکھایا، وغیر از اتباع صاحب شریعت علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام والتحیہ، وغیر از عمل بعزیمت ہدایت نہ فرمودن، کہ ہمارے پیروں نے تو ہمیں سارے بدعات جو ہیں ترک رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہی جو سنت میں ہے اس پر عمل کرو۔ کہتے ہیں لا جرم کارخانہ این بزرگواراں بلند آمد، کہ ہمارے جو پیر ہیں ان کا کارخانہ جو ہے اس نے ترقی پائی، یعنی انہوں نے چونکہ سنت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور سنت کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اس طرح یہ طویل ترین ایک سلسلہ ہے کہ خانقاہی نظام کے اندر کیا کیا اصلاح ہو، اور یہ کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے تصوف میں تشیع کی آمیزش، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی آڑ بنا کر درباروں پہ ویسے روافض کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، پھر وہی سارے سلسلے ہو جاتے ہیں، پھر سجادہ نشینوں کے رشتے بیٹیوں کے ان روافض کے ساتھ، اور اس طرح جا کے بڑی بڑی خانقاہوں پہ پھر وہی دھندا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ، یہ جو کتاب ہے میں کئی بار پیش کر چکا ہوں، لاہوری سوالوں کے عراقی جواب، الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ۔ تو یہ لاہور میں اس وقت یہ کتاب جو ہے یہ لکھی ہے امام آلوسی نے، امام آلوسی جن کی وفات ہے 1270 ہجری۔ تو 1270 ہجری سے پہلے لاہور سے ایک استفتاء بھیجا گیا تھا بغداد شریف میں، بغداد شریف کے سجادہ نشین صاحب کے پاس، اور سجادہ نشین صاحب نے پھر یہ کتاب لکھوائی تھی امام آلوسی سے کہ لوگ پریشان ہیں کہ رفض داخل ہو رہا ہے سنیوں میں تصوف کے ذریعے سے، تو ان کا جواب دو تاکہ خانقاہوں کے اندر پہرا لگایا جائے رفض پر۔ تو آج پھر وہی صورتحال ہے کہ رفض جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور خانقاہوں سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں ان کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ رفض کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، کچھ نام نہاد سجادہ نشینوں کی طرف سے۔ اب کس کس کمپنی کا میں نام لوں؟ مثلا ایک وہ فتنہ حویلیاں ہے، اور ایک وہ کوئی فیروزی ٹائپ کے کچھ لوگ ہیں کراچی سے چلے ہوئے ہیں، وہ بھی گمراہ در گمراہ ہیں، یعنی اسی ٹائپ کے، اور کتنے درباروں آستانوں پہ جن کو بظاہر اہل سنت کا گھر سمجھا جاتا ہے، اندر سے جو ہے وہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور مسلسل رفض 100% رفض جو ہے اس کا نام اہل سنت رکھ کے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لاج کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں استفتاء کے، ما قول علماء الدین و ائمۃ المسلمین و مرشد الطریقہ و جامع شریعہ والحقیقہ من ساکنی دار السلام، دار السلام بغداد شریف کا لقب ہے، کہ بغداد شریف کے جو مفتیان ہیں، و مجاوری حضرات علام الاعلام الغوث الربانی والہیکل السمدانی الشیخ عبد القادر الکیلانی قدس سرہ، یعنی وہ جو وہاں کے مجاورین ہیں، جو وہاں قریب رہتے ہیں، وہاں کے جو مفتیان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں
آگے جا کے وہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ فی جماعت، کیا کہتے ہیں ایسی جماعت کے بارے میں، ظہروا فی بلادنا، لاہور، ظہروا فی بلادنا، جو ہمارے یعنی ان علاقوں میں لاہور اور جو قرب و جوار کے اندر گرد و نواح میں جو لوگ ظاہر ہو گئے ہیں، یزعمون انہم من اہل سنہ، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم سنی ہیں۔ یہ نکتہ ہے اصل کہ جو رافضی بن گیا تو وہ رافضی کہلوائے، رافضیوں کے پاس بیٹھے، رافضی بن کے رہے۔ یعنی یہ خطرناک ٹولہ ہے کہ جو بن رافضی جاتے ہیں لیکن کہلواتے سنی ہیں، کیونکہ اگر وہ رافضی ہی کہلوائیں تو پھر ان کو کام نہیں دیتے رافضیوں کو، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے شکار ہو، کیونکہ شکار کرنے کے لیے اسی طرح کا ہونا چاہیے جن کو شکار کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ پیروں میں تیار ہو گئے ہیں کہ یزعمون انہم من اہل سنہ، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں، لیکن وَيَسُبُّونَ الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، معاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، خصوصاً من خاض لجۃ الفتنہ کا معاویہ ابن ابی سفیان ومن وافقہ فی ذلک الشان، اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو آپ کے ساتھی تھے ان کے بارے میں۔ اب یہ یعنی واردات ہے اس وقت بھی اور پھر اب بھی، اور یہ کئی صدیوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں یعنی وہ رفض کے سوداگر، رفض کے سپانسر ہیں، رافضی کہلاتے اپنے آپ کو سنی ہیں، اور اپنی نجی محفلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، اور سنی ہونے سے انکار نہیں کرتے، لیکن کام سارا جو ہے وہ رفض کا کرتے ہیں۔ تو آج اس صورتحال کے اندر جو ہے آپ سروے کریں ان خانقاہوں اور ان درگاہوں میں کون کون سے پیر ہیں ایسے کہ جو یہ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یہ معیار ہے آزمائش اور امتحان کے لحاظ سے کہ کون ہیں جو دب لفظوں میں یا اشارتاً یا کنایتاً یا کھلے عام ایسا کر رہے ہیں۔ یہ مجرم ہے لوگ کہ جو کہ خانقاہی نظام کی بربادی کا باعث بن رہے ہیں اور درگاہوں کے اندر رفض کے سپورٹر ہیں اور رفض لانا چاہتے ہیں۔ تو چن چن کے ایک ایک کر کے ان میں سے ان کا محاسبہ کیا جائے کہ اگر یہ باز نہیں آتے تو اپنے آپ کو رافضی شو کریں، اپنا رافضی لکھیں، اپنی درگاہ کو رافضی قرار دے دیں۔ یعنی اپنے بزرگوں کو تو نہیں کہہ سکتے، چونکہ بزرگوں کا عقیدہ وہ دنیا سے اپنا اہل سنت کا عقیدہ لے کر گئے، اس پر قائم رہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی شانیں ہیں، ان کی کرامات ہیں، مگر انہیں ان سے جدا کرنا یہ ضروری ہے، تب ان کا نقصان جو ہے وہ ختم ہوگا، ورنہ یہ ان کا نام لے کر، ان کی خانقاہوں کا بارگاہوں کا نام لے کر پھر یہ دھندا کیا کر رہے ہیں کہ دھندا یہ ہے کہ تشیع اور تصوف کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ تشیع کے بارے میں یہ لائن لگی ہے کتابوں کی، یہ سب نے لکھا کہ یہ یہود سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہود سے، نصارہ سے، اور یہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں بس ایک ہی بات ہے، وہ بھی محبت اہل بیت والے ہیں، ہم بھی محبت اہل بیت والے ہیں، اور اس طرح کر کے لوگوں کو دھکیل کے ادھر بھیج رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں اسی بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ایک میری اس جہت میں بھی تشویش ہے کہ جو آستانے، خانقاہیں، بارگاہیں جہاں پر مدارس نہیں ہیں اور پیچھے جو ہے وہ بعض جگہ نام نہاد لوگ آ گئے ہیں، گلی ڈنڈا سرکار ہیں، کتے ریچھ کی لڑائی والے ہیں، کڑے، اور یہ وہ صورتحال ہے، وہ تو بہت زیادہ مسئلہ خراب ہے۔ جہاں آج بھی تزکیہ ہے، طہارت ہے اور حق عقیدہ ہے، انہیں کروڑوں سلام ہوں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں
بڑے بڑے مدارس ہیں، یعنی انہیں سمجھا جائے گا کہ وہ خانقاہ تو علم و حکمت کی خانقاہ ہے، کہ اتنے ہزار لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں اور وہاں ہر وقت دین پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر ان جگہوں پر دھندا ہو رہا ہے اہل سنت کے خلاف، تو پھر آپ سوچ لیں کہ پیچھے بچے گا کون، اور باقی خانقاہ کیسی بچیں گی؟ کہ باقی خانقاہ مثلا جہاں کتاب نام کی چیز ہی بڑی اجنبی ہے، جہاں مولوی کوئی بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے، جہاں جو ہے وہ یہ پڑھنے پڑھانے کو کالا عمل کہا جاتا ہے، جہاں علم و بس کریو یار کے ورد کرائے جاتے ہیں، تو یہ جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں اگر ان خانقاہوں کے اندر ایک ابتر صورتحال بنی ہوئی ہے تو پھر باقی کیا معاملہ کیسے کلیئر ہوگا؟ اس طرح کی جو پڑھی لکھی خانقاہیں ہیں ان میں سے میرے سامنے کئی ہیں، لیکن مثال میں بھیرا شریف کی دے رہا ہوں کہ اب وہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑا دارالعلوم ہے، اور سال ہا سال سے پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ اس درگاہ کے لحاظ سے وہاں تشیع اور تصوف کو مکس کیا جا رہا ہے، خود ان کے اپنے پیر صاحب کے لکھے ہوئے کی روشنی میں، تو پھر باقی معاملہ کیا رہے گا؟ مثلا ایک تو ان کے پیر صاحب کی وہ باتیں ہیں کہ جس پر مثلا جو دیوبندی بریلوی اختلاف کو انہوں نے فروئی کہا، اور اس طرح حسام الحرمین کی خلاف ورزی کی، اور بہت سی قابل اعتراض باتیں ہیں جو انہیں چاہیے تھا کہ اپنی کتابوں سے ان کو نکال دیتے، اور اب تک انہوں نے نہیں نکالی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن خود ان کے ابا جی نے جو لکھا کہ ایسا نہیں کرنا اور یہ غلط ہے، یہ بڑے دھڑلے سے وہ کر رہے ہیں، یعنی اعلی حضرت کو نہیں مانتے، وہ علیحدہ غلطی ہے۔ اپنے باپ کا دیا ہوا دین تو اس کو صحیح کر کے رکھیں، اس پہ تو عمل کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ تشیع کے بارے میں ایک بات، مثلا التبصیر فی الدین و تمییز الفرقۃ الناجیہ عن الفرق الہالکین، الامام الکبیر ابو مظفر اصفرائینی، انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک قول لکھا۔ وہ قول کیا ہے، کس کا ہے؟ وہ حضرت عامر بن شرحبیل جو کبار تابعین میں سے ہیں، 104 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، عامر بن شرحبیل، انہوں نے کہا کہ ان الروافض شر من الیہود والنصارى، کہ روافض جو ہیں یہود و نصارہ سے برے ہیں۔ کیوں؟ فإن اليہود سئلوا عن احبار ملتہم، ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت کے رہبر کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ دوسری روایت میں ان سے پوچھا گیا خیر کون ہے تمہاری پوری ملت میں؟ انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں نصارہ سے پوچھا گیا ان احبار ملتہم، کہ تمہارے نزدیک پورے نصارہ میں سے کریم لوگ، بہتر اور سردار کون ہیں؟ فقالوا، انہوں نے کہا الحواریون الذین کانوا مع عیسیٰ علیہ السلام، کہ اصحاب عیسیٰ علیہ السلام سر فرشتے ہیں، ہم میں سے افضل وہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں سئلت الرافضہ، روافض سے پوچھا گیا ان شر ھذی الامہ، کہ اس امت میں سب سے شریر لوگ کون ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فقالوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہودی کہتا ہے سب سے افضل ہیں اصحاب موسیٰ علیہ السلام، نصرانی کہتا ہے سب سے افضل ہیں اصحاب عیسیٰ علیہ السلام، اور رافضی کہتا ہے معاذ اللہ سب سے شریر ہیں، نقل کفر نباشد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ٹولہ، اب یہ بات کوئی امام احمد رضا بریلوی تو نہیں لکھ رہے، یعنی کبار تابعین سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ یہ اب لکھی ایک کتاب، ایک حوالہ، اس کے بعد یہی امام لالکائی جو ہیں انہوں نے لکھی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، ان کی تاریخ وفات ہے 418 ہجری۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ صفحہ نمبر 1551 پر یہی چیز لکھی۔ اس کے بعد یہی بات کہ
یہ روافظ جو ہیں یہ یہود اور نصارہ سے شریر ہیں. یہی بات جو ہے وہ امام ابو عبداللہ زبیر بن احمد زبیری شافعی جن کی تاریخ وفات ہے 318 ہجری، ان کی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 788 پر یہ موجود ہے ان متون کی ترتیب کے اندر. ایسے ہی یہی بات جو ہے حضرت پیران پیر پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے غوث پاک نے کتاب اصول الدین کے اندر جو ہے وہ یہ بات لکھی صفحہ نمبر 346 پر. یہی بات جو ہے اب لکھی امام ابن حجر نے السوائق محرقہ کے اندر، السوائق محرقہ، اس کے اندر یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا، بلکہ انہوں نے لکھا بل ہم اشد ضررا علی الدین من الیہود والنصارى، کہ اتنا یہود و نصارہ ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا یہ رافضی پہنچانے والے. یعنی یہود و نصارہ کی اتنے خطرات نہیں ہیں جتنے ان کے ہیں. اب چلو یہ سارے حوالے جب پیش کر کے ہم ان کو کہیں گے کہ تم نے اس کوے کو بلایا اپنے پاس کہ جس کا شر یہود سے بھی بڑا ہے. ایک نہیں، انہوں نے کئی اس طرح کے بگوتر کئی پروگراموں میں وہاں پر انہوں نے بلائے، وہاں کئی مواقع پر روافظ کے لیڈر. اب وہ ہیں کیا یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ نقصان دہ اور ان سے بھی زیادہ برے کہ جو صحابہ کے بارے میں ایسا جملہ بولتے ہیں، اور یہ ان کو بلا کے ان سے نشان منزل پوچھ رہے ہیں. اور پھر چلو یہاں تک یہ پھر جب ان سے انہی کے طلباء پوچھتے ہیں، انہی کے مریدین پوچھتے ہیں تو یہ ایسا تم نے کیوں کیا، تو کہہ دیتے ہیں ہم معتدل لوگ ہیں، ہم معتدل لوگ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو لفظ معتدل پر بھی ظلم ہے، لفظ معتدل پر بھی ظلم ہے. رات کے وقت کوئی کہے اب دن ہے تو اسے کہو کیوں جھوٹ بولتے ہو، رات ہے. کہ نہیں ہم معتدل لوگ ہیں. اگر رات کے وقت کسی نے دن کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، دن کے وقت رات کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں. ارے وہ جواد نقوی کہ جس نے یہ کہا کہ بی بی کے ساتھ جو ہوا ظلم ہوا، ایک تو ایسے بغیرت ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اتنا بے ادبی سے لیتے ہیں. اب بی بی کے ساتھ ظلم ہوا، بی بی کے ساتھ فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا، تو یہ کیا بے نظیر کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو بی بی کہہ کے. یعنی اس سے دیکھ لو کہ یہ کتنے بغیرت لوگ ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں اہل بیت کے ادب کے ساتھ. یہ بی بی کے ساتھ کس کا ذکر کیا جاتا ہے اس انداز میں، اور وہ بھونکا جو ہے یہ کہہ کر کہتا ہے کہ بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا وہ لے لیا گیا، اور بی بی کے ساتھ یہ ایک رویہ اپنایا گیا، بی بی سے حق چھین لیا گیا. کس نے چھینا، کس نے ظلم کیا؟ اس کو بلا کر تو یہ اپنے ابے کی کتاب سے ہی اس کو سمجھا دیتے. یعنی یہ ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس ضیاء النبی کے اندر وہ کہتا ہے کہ ضیاء النبی میں یہ پہلے چونکہ میں تفصیلاً پیش کر چکا ہوں، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل حقیقت میں ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی، یعنی فدق نہ دینا، اور سنت نبوی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی. اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتہام وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ لائق صد تبریک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا، لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی سے سر منہ انحراف نہ کیا. ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ قابل سرزنش ہوتے، اگر فدق دیتے تو پھر قابل سرزنش ہوتے، بلکہ اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو کس کو کہ اگر دے دیتے، اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا. لیکن ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. اب اگلے جملے کس کے بارے میں کرم شاہ نے لکھے کہ تنقید کے تیروں سے ان مردان پاک سرشت کو گھائل کیا جا رہا ہے جنہوں نے عہد وفا کو نبھایا.
کس سے؟ تنقید کے تیروں سے ان مردان پاک سرشت کو گھائل کیا جا رہا ہے، انہیں ظالم کہہ کر، انہیں زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق چھیننے والا کہہ کر، اور جس نے گھائل کیا ہے یہ اس کو بلا کے اپنے ہاں جپے مار رہے ہیں، اسی جواد نقوی کو۔ تو کم از کم اپنے ابے کی تو تھوڑی سی حیا کر لے۔ اگر ان کو اعلی حضرت کی کوئی شرم نہیں، ان کو حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کی کوئی شرم نہیں، اگرچہ ویسے اپنے آپ کو ادھر منسوب کرتے ہیں، تو کم از کم اپنے ابے کے تو شرم کرے۔ ان کا ابا لکھ رہا ہے، تو یہ جس نے تیر مارے ہیں اس کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد جب ہم نے اس پر اعتراض کیا تو اب کہتے ہیں یہ تو ایسے شدت پسند ہیں، ان کا کیا کہنا۔ تو یہ اعتدال ہے کہ جب تمہارا یا کہو ابے نے غلط لکھا کہ یہ اس نے جھوٹ لکھا تو پھر یہ بات کرو، اگر ابے نے برحق لکھا تو پھر تم، یہ اعتدال نہیں، تم بے غیرتی کر رہے ہو دین کے ساتھ۔ یہ کس چیز کا اعتدال ہے؟ تم دین سے انحراف کر رہے ہو کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تم ان کو بلا کے ان سے نشان منزل پوچھ رہے ہو، اور پھر آگے سے ایسی باتیں بناتے ہو، ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو کہ یہ سختی کر رہے ہیں۔ اگر یہ سختی ہے تو پھر اور بتاؤ اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ کہو کہ نقوی نے پھر صحیح کہا، نقوی نے صحیح کہا، جواد نقوی نے، تمہارا ابے نے پھر غلط لکھا، جبکہ ابے نے تو صحیح کہا، یہ برحق لکھا۔ جو غلطیاں ہیں ان کو تو ویسے وہ علیحدہ معاملہ ہے، یہ صحیح لکھا۔ اور یہاں لکھا کہ جنہوں نے عہد وفا کو نبھایا اور راہ حق پر استقامت و ثبات کے انمٹ اور درخشاں نکوش ثبت کیے، ان کو تیر مارے جا رہے ہیں، اور مارنے والے تمہارے مہمان ہیں، مارنے والے تمہارے چیف گیسٹ ہیں، ماننے والے جو ان کو تم چوم رہے ہو، ماننے والوں کو تم مانکے کر رہے ہو، کہ تم اتنا نہیں کہ اپنے ابے کے لکھے ہوئے پر بھی قائم رہو۔ اور یہ جو بات تھی کہ یہود و نصارہ سے بھی یہ برے ہیں، تو یہ تو تمہارے ابے نے بھی لکھا ہے۔ وہ حوالے جو میں نے پہلے دیے، اب ضیاء القرآن سے پڑھ لو، اگرچہ نام ذرا غلط لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ اگلے چھاپے میں اصلاح کر لیں، اگلے چھاپے میں کہ نام لکھا ہے عمر بن شرحبیل، تو یہ عمر بن شرحبیل نہیں، عامر بن شرحبیل ہے، عامر بن شرحبیل، عامر بن شرحبیل شابی، ان کا قول ہے۔ تو یہاں یہ جلد نمبر جو ہے وہ 5 ہے ضیاء القرآن کی، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 180 ہے، 28واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے الم تر الی الذین نافقوا، اس سے پہلے جو آیت کریمہ ختم ہو رہی ہے اس کے اندر ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اس کی شرح میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری نے، کہ عمر بن شرحبیل کا یہ قول بڑا عبرت آموز ہے۔ وہ عامر بن شرحبیل بڑا عبرت آموز ہے، مگر بچوں کو ابھی تک عبرت نہیں آئی۔ اپنے ابے کا لکھا ہوا کیا کہتے ہیں کہ رافضی یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں، رافضی یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں۔ اگر یہود سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت میں سب سے افضل کون ہے تو وہ جواب دیں گے اصحاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ عیسائیوں سے یہ سوال کیا جائے، یہ انہوں نے عیسائیوں سے کہا تو میں نے عیسائیوں بولا، میں ان کو صرف نصارہ کہتا ہوں، اور اس میں پوری بحث ہے، وہ علیحدہ کریں گے۔ اب کوئی سکھ آج کہے کہ میں مصطفی ہوں یا مصطفی ہوں تو ہم اس کو کہنے دیں گے؟ عیسائیوں سے یہ سوال پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سب سے افضل ہیں، لیکن اگر رافضیوں سے پوچھا جائے من شر اہل ملتکم، تمہاری ملت سے بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ بدبخت کہیں گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ضیاء القرآن، یہ ہے ضیاء النبی، اور مخاطب میرے ہیں بھیرا والے، اپنے ابے کے لکھے ہوئے سے کیوں بھاگ رہے ہو؟
اور ان کے فضلاء کو بھی میں کہتا ہوں ہمارے خلاف خرمستیاں مت کرو اور اپنے ان استادوں سے پوچھو، اعلی حضرت سے جو بے وفائیاں کرتے ہو، حسام الحرمین سے جو فرار اختیار کرتے ہو، جو غلط عبارات کا دفاع کرتے ہو، وہ علیحدہ ہے۔ یہ جو کچھ تمہارا ابا لکھ گیا اس سے کیوں بھاگے ہو؟ اس کا مجھے جواب چاہیے۔ اور کوئی اعتدال اور یہ وہ کہاں گیا تمہارا اعتدال؟ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو اس کے پیچھے تم بندے بھیجتے ہو مارنے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں تمہارے خلق کو، اور صدیق و عمر کو تیر مارنے والا اسے تم چومتے ہو۔ یہ اعتدال نہیں، یہ محض ضلال ہے، اور اس کا جواب چاہیے اہل سنت کو۔ کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے تو یہ ایک ایسی خانقاہ، وہاں بھی جو حضرت بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو غریب نواز کہلا رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا حضرت غریب نواز، اتنی حکومتوں سے لے کے ابھی تک غربت ختم نہیں ہوئی اپنی۔ تو یہ حقیقت ہے خانقاہی نظام کے، یہ روگ ہیں، یہ ناسور ہیں، اور اصلاح جو ہے وہ لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس میں آج چونکہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے، تو شہدائے بدر کے لحاظ سے، اصحاب بدر کے لحاظ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ویسے ہم مستقل پروگرام کر چکے ہیں، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، الاصابہ جلد نمبر 7 میں یہ لکھا ہے، وہی امام شابی کہتے ہیں کان مسروق اذا حدث عن عائشہ قال حدثتنی الصادقۃ ابنۃ الصدیق، کہ جب حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے تھے حدیث، تو یہ لفظ بولتے تھے حدثتنی الصادقہ ابنۃ الصدیق، کہ یہ حدیث مجھے صادقہ بنت صدیق نے روایت کی ہے، اور ساتھ کہتے تھے حبیبہ تو حبیب اللہ، کہ یہ حدیث مجھے حبیب اللہ کی حبیبہ نے روایت کی ہے۔ یہ عظیم مرتبہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو مجتہدہ ہیں، مفسرہ ہیں، اور حد درجے کی پارسا ام المومنین، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کبار صحابہ جن سے فتویٰ پوچھتے تھے، یہاں تک کہ شرح معانی الآثار پڑھ لیں آپ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مسائل میں فتویٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کیا۔ میں اس موقع پر یہی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں، لازمی ہے مومنوں پر احترام عائشہ، ایمان والوں پر، گندے کالے منافقوں کی بات نہیں کر رہا، عافیت ان کی بھی اسی میں ہے۔ لازمی ہے مومنوں پر احترام عائشہ، قدسیوں سے جا کے پوچھو کچھ مقام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لازمی ہے مومنوں پر احترام عائشہ، قدسیوں سے جا کے پوچھو کچھ مقام عائشہ، راحت جان نبی وہ مومنوں کی نیک ماں، آستان مصطفیٰ سے ہے دوام عائشہ۔ راحت جان نبی وہ مومنوں کی نیک ماں، آستان مصطفیٰ سے ہے دوام عائشہ۔ کیا ہی غیرت ہے نبی کی شان و عظمت کے طفیل، کیا ہی غیرت ہے نبی کی شان و عظمت کے طفیل، محکم تنزیل میں ہے انتقام عائشہ۔ کیا ہی غیرت ہے نبی کی شان و عظمت کے طفیل، محکم تنزیل میں ہے انتقام عائشہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔